اب میں خصوصی دعا کے لیے اور چند کلمات کے لیے جو ہے نا وصیت کے لیے استاد محترم استاذ العلماء فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ہمیں وصیت فرمائیں اور خصوصی دعا کر دیں۔ محترم جناب حافظ عبدالغفار المدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی مسجد بنانے کی، بہت بڑا عمل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں آپ کو اس عید کا مفہوم ترجمہ بتاتا ہوں، اور ایک میں حدیث سناؤں گا، ایک اور حدیث سناؤں گا مسجد کے ماحول کے متعلق، اور آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا ایک عربی کا۔ بس یہ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سنا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو اور توفیق دے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق دے۔ مکے والے ایک دن کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کر لیا کر، ہر ویلے پیچھے پہ آ رہنا ساڈے، کوئی ہماری اچھائی کا بھی تو ذکر کیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے تو، اور یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ یہ جو بیت اللہ ہم نے بنایا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، عمل میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ نہ رہے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے۔ اور پھر ان کو بتا کہ مسجدیں کون بناتے ہیں اور کون آباد کرتے ہیں۔ مسجدیں تو اللہ کی وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں مسجد بنانے والوں کی۔ تو یہاں سے بات ثابت ہوئی کہ مسجد بنانے والوں کے ایمان کی اللہ نے گواہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان کہا جو مسجد بناتے ہیں، اور پھر یہ ان کی نشانی بتائی کہ وہ اس کو آباد کرتے ہیں۔ اچھا، مسجد کی آبادی دو قسم کی ہے، ایک زیری آبادی ہے، عمارت، خوبصورتی، نمازیوں کے لیے اہتمام، سردی گرمی کا سہولتیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ یہ سخت گرمی جب ہوتی ہے نا تو ہم وہاں لاہور میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نمازی وہاں ہیں جہاں اے سی لگا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے اللہ نے سہولتیں دی ہیں تو ایک اچھی بات ہے۔ تو یہ اس کی ظاہری آبادی ہے، اور باطنی آبادی اس کی کیا ہے کہ نماز باجماعت اہتمام ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، بچوں کی تعلیم ہو، اور قرآن حدیث ان کو سکھایا جائے، یہ اس کی باطنی آبادی ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی آبادیوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب حدیث، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو میرا گھر بنا، میں تیرا وہاں گھر بناؤں۔ اور مسجد اللہ توفیق دے جتنی بھی، لیکن میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ مسجد کی کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے پرندے کے گھونسلے، یہ ایک مثال کے طور پر بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جتنی کوئی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی گھر جنت میں بنائیں۔ اب اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا ماحول بہترین بناؤ، مسجد میں آؤ، نوافل ادا کرو، قرآن مجید پڑھو، خاموشی اختیار کرو، ادب احترام ہو۔ یہ جو طریقہ ہے نا لوگوں میں آج کل، ٹائم ہو گیا نہیں ہویا، پکا گاڑی چلایا، ہاں
ٹائم کیا بہ تو بڑا لڑتے بندے نال نے تو چھٹ مسیح دے 6 مہینے کیا ہے یہ؟ کوئی ذکر اذکار کرو تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توفیق دے مسجدوں کے اس سلسلہ میں بخاری شریف کا واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے واقعہ کہ مسجد کا ماحول ایسا بناؤ کہ لوگ آ کے دیکھ کے متاثر ہوں اور دین قبول کریں۔ تو جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسلام لانے کا واقعہ ہے بخاری شریف کا سب لوگوں نے پڑھا سنا ہے کہ صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے رضوان اللہ۔ اچھا جی اس وقت کی بات ہے جب مسلمان زندہ تھا، جب مسلمان زندہ تھا، قائم تھا، جہاد تھا، غیرت تھی، اہمیت تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی تھی، تو پھر مسلمانوں کی سرحدیں بھی محفوظ تھیں۔ پھر ہارون رشید نکلا بغداد کے اندر، آج بغداد کی رونقیں اجڑ گئی، اللہ بغداد کی رونقیں واپس لائے۔ ہارون رشید نکلا، بادل گرجے برسے نہیں، چل پڑے۔ ہارون رشید نے کہا بادلوں کو خطاب کیا کہ نہیں چلے تو کیا ہوا، جاؤ دنیا کے جس کونے میں جا کے برسو، جہاں بھی برسو گے وہاں جو پیداوار ہوگی مسلمانوں کے یہاں پاس بیت المال میں آئے گی، یا مسلمانوں کے عشر بھیجیں گے یا غیر مسلموں کے ہمیں ٹیکس دیں گے۔ یا اللہ لا وہ وقت غیرت کا۔ تو مسلمان گشت پر تھے تو اس کو پکڑ کے لے آئے کہ جناب یہ گھوم رہا تھا مشکوک قسم کا، میں باندھو اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح آپ نے پوچھا مالک یا ثمامہ اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے، کیا سوچا تو نے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اگر میں بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ اور قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے، تو نے جو کرنا ہے کر میرے ساتھ سلوک، لیکن سوچ سمجھ کے ان تقتل ذا دمن ان تنم علی شاکر ان ترید المال سلطوتا، قتل کرے گا نا تو میری برادری بدلہ لے گی آ کے تجھ سے، میں معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مال مانگ جو تو مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا، آپ اس کو مسجد کا ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ دوسرے دن پوچھا سنا، کہتا آپ سنا؟ میں نے سنا نہیں، میری تو وہی 3 باتیں۔ آپ نے پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ تیسرے دن پوچھا سنا؟ کہتا آپ نے سنا نا، آپ فیصلہ کریں۔ 3 دن کے بعد فرمایا اس کو رہا کر دو، چھوڑ دیا۔ سامنے گیا چشمے پہ نہا کے واپس آ گیا اور کہنے لگا اب تو آپ نے کہیں جانے کا چھوڑا ہی نہیں، کلمہ ہی پڑھا دو۔ کس چیز نے اس کو یہ ہے بات اصل کہ مسجد میں کوئی آئے تعلیم لے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ معاف فرمائے ایک نبینا بندہ نال دے کو اور وہ جاوے پہ ایویں نہیں گلاں بننیاں کو ہوندا ہی ہے، نال رنگے تے کہندا اے کی ہے؟ کہندا مسجد ہے۔ کہندا کنہاں دی؟ کہندا اہل حدیثاں دی۔ کہندا نہیں میں نہیں مندا، اتنے تے کھپ بڑی پیندی، شور دی آواز آ رہی ہوندی، انا للہ و انا الیہ۔ آرام سے آیا کرو، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ گھڑیاں لمحات تم اپنی غنیمت سمجھو جو مسجد میں ہے۔ اب اس نے مسجد کا ماحول دیکھا، صحابہ کرام کیا سیکھ گیا؟ اسلام سیکھ گیا۔ مکے والوں نے بات ایک چھوڑی ہوئی تھی، لوگوں کی عادت ہے چھوڑنے کی، ایسی چھوڑتے تو پیچھے پکڑی بھی نہ جائے۔ انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو پھر کی ہے؟ کہنا سرداری چاہتا ہے، بڑا بڑھنا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ بھی متاثر تھا، لوگ متاثر ہو جاتے۔ وہ جو ماشاءاللہ بڑی تقریر کی جی وہاں مسجد میں جی، اور کہاں وہاں اچھا وہ جڑے درود نہیں پڑھتے، چل وہ ساری گل گئی۔ حالانکہ سب مولویوں کو پتہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتی ہے سارے درود پڑھتے، سب پتہ ہے۔ تھوڑی جی وضاحت کر دیں نا بھی نماز والا تو یہ پڑھ دینے، وہ اذان والا نہیں، جو سننے والے 10 بندے جو 2 تک کہیں گے چل پھر تو کوئی نہیں، یہ شارٹ کٹ مار دینے۔ واللہ یہ بات کرتے ہیں ہمارے دل میں اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ میں مسجد نبی میں درس دیتا تھا، وہاں میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا آپ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم نے برادریاں چھوڑی، علاقے چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تم درود نہیں پڑھتے، پھر تو ایسی کمائی کر لی۔ میں کہ فیصلے رب دے ہاں ہوں گے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بات چھوڑتے ہیں ایسی، بس ایسے پتہ خوف نہیں ان کو آتا کہ کیا جواب دیں گے ہم رب کو۔ وہ بھی متاثر تھا۔
اب نزدیک آئیں تو پتہ چلتا ہے نا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کوئی ہم سے نزدیک آ کے اس نے دیکھا کہ یار اگر مکہ والوں کی بات یہ ٹھیک ہوتی تو یہ 5 ٹائم کہتا کھڑے ہو جاؤ مجھے رکوع کرو، جب میں ہم کھڑے ہو جائے. یہاں تو میں نے یہ دیکھا 5 ٹائم کہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ. پھر میں نے دیکھا کہ ان کو کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل میں لا دے گا. کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا، تم میرے پیچھے کھڑے ہونا، میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا، تم بھی اسی کے سامنے جھکنا، میری گریہ داری بھی اسی کے آگے، تمہاری بھی. میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں مجھے کہتے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو اپنے سامنے جھکاتا. یہ دیکھ کے اس کو توحید سمجھ آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا، مسجد نبوی کا ماحول دیکھ کے مسلمان ہوا. ہمیں بھی ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جو ہے انہیں پیر نہیں ملایا نال پیر انہیں پڑھا کیتا، اللہ دے بندہ انہوں آ لین دے، انہیں آج نہیں پیر ملایا، 2 دن لنگیں گے 3 دن لنگن گے، انہوں سمجھ آ جائے اپنی نماز خراب. جو لوگوں نے نماز انہوں پڑھن دا وال نہیں آیا ہے تو انہوں اپنی نماز بڑا سلام پھرے تو میں ادھر لبڑا سلام پڑھنا وال نہیں آنا، میں کنین کھا دی سے بسافی بھی انہوں سمجھ نہیں آدھی کی کہندہ پہ انا للہ و انا الیہ. اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا یمنی آدمی نے، لوگ بھاگے، میں آرام سے بیٹھو کی ہوئے آرام سے بیٹھو، اس کو بیمار کرنا ہے اس کی کمر. اس نے بھی سن لیا تھا، پیشاب سے فارغ ہوا، آپ کے پاس آیا ڈرتا میں یہ جو حد بندی کی ہوئی ہے نا، یہ جو جگہ ہے یا نماز پڑھتے اللہ کو یاد کرتے یا اللہ کے یا پیشاب نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ساری دنیا کو بتاتا گیا کہ میں نے ایسا سمجھانے والا کہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھا. یہ تھے سب تو چوڑ کے کوڑا خادم رکھن گے تے لیٹرین نو تالا لان گے تے چابی جیب چپا کے حجر چ سون گے. کتے بلے بے ایمان اتنے آ جاندے تواڈے واسطے بڑھائیاں نے، اے انہوں آج آ لین دے، آج وہ لیٹرین چاہے گا کل اگاں آئے گا. پیار محبت شفقت ہے یہ اصل مسئلہ جو ہمارے اندر جو ہونا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہم سن کے سن، جمعے دے خطبے تقریراں واہ سن کے سن، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 15 سال سے بے نماز ہے، 2 سال سے حرام کھا رہا ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹکنے سے اوپر نہیں جا رہا، ہر دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال مونڈ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں فسق و فجور فحشی ریانی، بیوی بیٹی کا لچر، گندا لباس، سود دھوکہ جوا ملاوٹ، گندی تصویروں والے موبائل، سن کے سن، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. رمضان آتا ہے جیسا شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے، اس کا سنو. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب حالت بدل گئی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے داڑھی والے چہرے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا معاذ اللہ شہر تیرا لگتا تھا. اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کے شہر سجے سجائے قربان کر دوں تیرے مدینے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا طریقہ تیرا لگتا تھا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے رسم رواج، ساری دنیا کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، سوسائٹی کے تقاضے، برادری کی باتیں، من خواہش سب کچھ قربان کر دوں اے محمد تیرے ایک فرمان اور اشارے پر صلی اللہ. اچھا اب تو میرا رسول، میں تیرا امتی، اپنی مرضی. اس کی برادری نہیں تھی، برادری جی مولوی صاحب مسئلہ تھا ٹھیک ہے، پر برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری سے رشتہ داری قائم کرو، برادری کی ضروریات. دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا کہ برادری رسول اللہ پڑھا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی، کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَإِحْضَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ ثَمًّا مُبِينًا. میرے بھتیجے جتنا میں نے دیکھا پرکھا کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی چال ڈھال، راتیں دن تیری صبح شام کھانا پینا، تیری شادی غمی دیکھی. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین تیرا ہے. تے پھر قبول کر دے کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، لے کے بہ گئی برادری.
برادری اس کی نہیں تھی، اس کے ماں اپنا مسئلہ ہوتا برادری ہو گئی. تو ادھر لڑکی دی شادی کر رہے ہیں، ہاں تو تیرے پتہ نہیں برادری ڈا دینی، کہتا آنا ہے تے آؤ، جانا ہے تو ہو گئی برادری. دین میں برادری، اس کی برادری نہیں تھی. صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے پینے میں مرضی، اور مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی، مرضی نماز میں مرضی، درود میں مرضی، وظیفے میں مرضی، اور دن منانے طے کرنے میں مرضی 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 مرضی. 20 سال مرضی، 30 40 70 سال مر گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی. مرضی کی تھی اپنی تے اشرو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں نہ ملک کو نہیں پہ. ادھر سنو، سن کے سنو، چند گھڑیاں دا مسلمان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرا رسول، میں تیرا امتی، اب اپنی مرضی ختم، تو حکم کرے گا سماما عمل کرے گا. سواد آیا نا امتی بنن دا. مسجد نے یہ کردار ادا کیا، اس کی اصلاح میں. کہندہ پہلا مسئلہ دس، میں جا رہا تھا عمرہ کرنا، تیرے ساتھی پکڑ کے لے. اچھا بھلا یہ تیری شریعت عمرہ ہے؟ جی ہے تو میں جاننا ہے تو میں واپس میں ہے عمرہ کرن گیا، انہوں نے تانا دے رہا تو بھی گیا، کہتا گیا نہیں، ہوں آیا میں، تو بھی گیا. ایک تو یہ نوجوان وہاں تنگ کرتا ہے، ادھر کرتا ہے، وہاں اس کا گریبان پکڑ گالی دے، ادھر دے ادھر دے. لیکن وہ بنیامین صاحب کی تقریر سن کے اللہ توفیق دے، ادھر سے قرآن اس کو حدیث سمجھ آ گئی ساری. کہتا منڈا چنگا بھلا ہوں، پتہ نہیں ان کی ہو گیا. کہتا کی گل جھوٹ، کہتا نہیں یہ تو گل منڈی پہ گی، بول رہا تھا ہوں سچ ہے. نہ گالا کر دکھوں تو گال ہوں گالا گوڑا نہیں کرتا. ماں کھندا ماں باپ دی تو بڑی ماں باپ ماں میں بڑی خوش. نماز نہیں کرنا، نماز مسیحتوں تا نکل اور روڑا کیا کہتا پیو دادے لا دین چھڑ گیا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، کہتے ہیں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب تعریف کرے، رب کی ایتوں کو جھٹلاتے. انہوں نے بندے بڑے چنگے نہیں، کون ہے قرآن حدیث والے. پھر کہنا گلاں ہور کرتے نہیں، کوڑوں کرتے. کہتا ہے تو بھی گیا، کہنا گیا نہیں ہوں آیا ہے، اگلی فکر کرو. کہنا او کیڑی؟ کہنا مکے میں دانا نہیں ہوتا، ہمارے علاقے سے خریدتے ہو؟ کہتے ہاں. اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں، وہاں جا کے پابندی لگا دوں گا، ایک دانہ نہیں خریدنے دوں گا نہ لینے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں. چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ تجارت بھی اسلامی طریقہ، اور اسی سبحان اللہ الحمدللہ اکبر آمین، ملاوٹ، دھوکہ، سود، جوا، سارا کچھ دسی. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے. مسجد بنانا اور مسجد میں زبیر صاحب اللہ جزائے خیر دے اتنے بڑے حافظ الکریم صاحب تو یہ بڑی گل ہے، بڑا کم ہے. میں تو ایک واقعہ سنانا چاہنا ہے آخر وہ واقعہ سنان کا میرا مطلب ہے مسجد کے سلسلے یہ نہ سوچا کرو میرا ہوں 100 روپیہ اتنے کی کرے گا، اتنا پہیاں تو ہیں گھر 100 پر اتنے انہیں کچھ پیسے لکھاں لا رہے نے میرا نہ جو ہے وہ دیو. یہ واقعہ سنانا. وہ واقعہ یہ کہ ریاض ایک بندے نے کیا ٹھیکیدار نو بلا کے کہ تے مسجد بنا، سارا پیسہ میں لانا ہے تے جنت وچ محل اللہ میرا بنائے گا، تو نہ کسی اور کو تعاون نہیں لینا. کہتا ٹھیک. خیر مسجد بننی شروع ہو گئی. ایک دم چھتے کھڑا ایک مائی بڑھڑی آوے پئی، نہیں کرتے بڑھڑی مائی خرے کدھر کدے بوے کدے ٹرے کدے بوے کدے ٹرے. جلے نیڑے آئی تو انہیں ویکھیا وہ کول کے بیلچہ ہے، وہ بیلچے نو کھچ دیے، وہ پھر بیٹھ دی، پھر کھچ دی تلگی. ہوں وہ تو آرڈر ہو گئی نا، وہ اتنے سی، وہ اپنے کام دھیان لگ گیا. تھوڑی دیر بعد تھلے مزدور آیا ٹھیکیدار صاحب، مائی ہے تھلے تو انہوں بلا رہی. میں تھلے گیا تو وہی مائی کوڑ دے بیلچہ ساہ نو چڑھیا ہے، ساہ بال کے اندر پتر اے مسجد بن رہی. میں کہا ہاں یہ رب دا گھر بن رہے ہاں پترا بیلچہ میرے کو ہے اے بھی لے لو، ایتھے کوئی سیمنٹ مسالہ. اور انی بیچاری پریشان ہو کے تکلیف نہ میں لے لیا بیلچہ کی میں لے لے. میں ٹھیک ہے اماں. خیر ہو اماں چلی گئی، مسجد تیار ہو گئی. بندہ آیا انہیں ویکھ اللہ دا شکر ادا کیا. راتی انہوں خواب آیا، یعنی مسجد بنائی سی، انہوں خواب آیا جنت سے محل نظر آیا. اے محل جیڑی تو مسجد بنائی نا وہ دے سے اے محل تیرا اللہ نے بنایا. بڑا خوش ہے، اندر بڑے اے کمرہ او کمرہ، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، سجاوٹ سیٹنگ دیکھ، جنت کیا بات ہے. دیکھ دیکھ کے سارا بڑا خوش. خیر آخری جلتے گیا نا کمرہ ویکھ کے وہ دروازہ اندر خیال ہے میں اگے کی ہے
میرا تو مال مک گیا بڑا ہے ٹھیک ہے کھولیا تے اگے ایک اور مال بالکل اسی طرح تے انہوں اے دسیا گیا کہ جڑا تیرے نال شریک ہے نا مسجد بنانے اے مال ہوندا صبح جا گئی ٹھیکیدار نو بلایا کہندا یار کدے کول پیسے لے نہیں کہندا جی کوئی سیمنٹ کہندا کچھ نہیں تسی روکیا سی میں نہیں یار تو کو یاد کر دماغ تے زور دے کسے کول تے کوئی شے لئی ہے تو کہندا جی نہیں لئی جا تسی روکیا سی میں سو او کہندا جی ایک مائی او ساری گل سنائی بیلچے والی کہندا مائی دا پتہ کرا پتہ لگ سکدا مائی زندہ سی پتہ لگ گیا اے مسجد بنانے والا اودے کول گیا اماں تو تے بیلچہ دیتا سی کہندے دیتا سی جے وہ بیلچہ تول کے سونے نال تے میں تینوں اتنا سونا دے دیاں جے تینوں سونا اتنا مل جائے تے وہ بیلچہ ہلے بھی ہے گا وہ بیلچہ ساڈا ہو گیا وہ مسکرا کے کہندی وہ خواب مینوں بھی آیا ہے مرن والیاں چاندے نے میں وہ دینی ہاں مال تینوں اچھا وہ بندے دا شوق ویکھو ایتھے لوگ آئے دکان ہے 5 فٹ ہے رلا لیے اگلی دکان ویکھو دا کنا یقین ہے کہ آر جنتی کو اور مال بھی میں لے لاں فلیتنافس المتنافسون تو رغبت کرو کوشش کرو جنت کو آباد کرنے مال اور اس کا راستہ یہاں مسجد سے ہو کے جاتا ہے اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے سب کی ضرورات پوری کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم نجِ اخواننا من السجون یا اللہ سب کو دین قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے یا اللہ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کر اور یا اللہ ان کی آخرت اچھی کر دے یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کا روزگار عطا فرما یا اللہ ہمیں سب بھائی بھائی بنا دے اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے ہمارے اندر سے قدورت حسد لے جا یا اللہ جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ وہ کرا دے جن کے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد دے یا اللہ ہماری دنیا آخرت اچھی کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.